اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ 250 سالہ انسان کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کی تیسری نشست۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے پیغمبر اکرم کی زندگی اور آپ کے دور حکومت کا ایک دائرانہ جائزہ، ایک برڈز آئی ویو لینا شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں ہم اسے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ میں اسلامی حکومت کا ایک ایسا رول ماڈل پیش کیا کہ جو ہمیشہ انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہے گا اور انہیں اس بات کی ترغیب دلاتا رہے گا کہ وہ بھی ایک ایسا ہی معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں۔ اس معاشرے کی کچھ خصوصیات، 7 خصوصیات، اس کو کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج یہاں پر ہم یہ چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ 2 اہم ستون، ان 2 اہم پلرز پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کا پہلا جو ستون ہے وہ ہے صحیح افکار، یعنی ایسا ورلڈ ویو اور ایسی آئیڈیالوجی کہ جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ یقیناً جو لوگ آبجیکٹیو ریالٹی کو قبول نہیں کرتے وہ یہاں پر اعتراض کریں گے اور ہمارا ان کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہاں پر موقع نہیں ہے کہ ہم اس بات کے اندر داخل ہوں اور یہاں پر اس آبجیکٹیو ریالٹی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کریں۔ بہرحال یہ صحیح افکار، صحیح ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی پیغمبر اکرم نے مکے کی زندگی کے اندر توحید، انسانی شرافت اور دوسرے اسلامی تعلیمات کے قالب میں اس کو بیان کیا، واضح کیا لوگوں کے لیے اور روشن کیا۔ اس معاشرے کا دوسرا رکن جو ہے وہ ہے ہیومن ریسورس، یعنی ایسے افراد کی تربیت کہ جن کے کاندھوں پر یہ نظام کھڑا ہو سکے، کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ کسی ایک فرد واحد کے محور پر چلنے والا نظام نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے مکے کی زندگی میں جیسے ہم نے بیان فرمایا کہ ان افراد کو تیار کیا، ان کی تربیت کی، مکے کی سختیوں نے ان کی استقامت کے اندر اور اضافہ فرمایا اور پیغمبر اکرم نے پھر ان کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ پیغمبر اکرم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی اپنے کام کا آغاز کیا۔ آپ کی مدینہ کی زندگی کا ایک اہم معجزہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا گھر کے اندر رہنا، مسجد جانا، گھر والوں کے ساتھ رفتار، دوستوں کے ساتھ سلوک، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ، ایک ایک چیز درس ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت کے نور کو پھیلانے میں آپ ہمیشہ نظر آئے۔ پیغمبر اکرم کی اونٹنی جب مدینہ کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت جو مدینہ ہے وہ مختلف محلوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہر محلے کے اپنے مکان ہیں، اس کے کچھ قلعے ہیں اور اس محلے کے گرد ایک باؤنڈری وال یعنی ایک حصار موجود ہے۔ جب آپ کسی بھی محلے کے سامنے سے گزرتے تو اس محلے کے بزرگ، اس کے بڑے باہر آتے اور آپ سے یہ درخواست کرتے کہ آپ ان کے مہمان ٹھہریں۔ بڑے بڑے قبیلے، صاحب مال و دولت قبیلے، قدرت مند قبیلے آپ کی مہمان نوازی کے شرف کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب بھی کوئی قبیلہ اور اس کے وہ لوگ سامنے آتے اور آپ سے درخواست کرتے کہ آپ ان کے مہمان ٹھہریں تو آپ جواب میں یہ فرماتے کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، انہا معمورہ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ مختلف محلوں سے گزرتے ہوئے یہ اونٹنی مدینہ کے غریب ترین محلوں میں پہنچی اور پھر ان محلوں سے ہوتے ہوئے جس جگہ پہ رکی وہ گھر جناب ابو ایوب انصاری سے متعلق تھا۔ ابو ایوب انصاری یا مدینہ کے غریب ترین افراد میں سے ایک تھے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی اپنے اس عمل کے ذریعے واضح کر دیا کہ مال و دولت، دنیا کا ظاہری مقام و منصب، قوم و قبیلے کی قدرت، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔
یہاں پر علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اس عمل کے ذریعے سے واضح کیا کہ آپ معاشرے کے اندر کس طبقے کے طرفدار ہوں گے، اگرچہ آپ کی تعلیمات اور اس کا فائدہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام افراد کے لیے یکساں طور پر مفید ہے، لیکن بہرحال وہ جو محروم ہیں ان کا حق نیچرلی زیادہ ہے، جو ان کی محرومیت ہے اس کا کمپنسیشن ضروری ہے۔ ابو ایوب انصاری پیغمبر اکرم ان کے مہمان ٹھہرے اور ان کے گھر کے سامنے جو ایک خالی زمین تھی اس کو آپ نے خریدا۔ وہ زمین کس کی تھی؟ وہ زمین تھی 2 یتیم بچوں کی۔ یتیم اس زمانے میں یعنی وہ کہ جس کا کوئی سرپرست، اس کا کوئی حامی نہ ہو، لیکن پیغمبر اکرم نے اس وقت کے طور طریقے کے برخلاف ان بچوں کو مکمل اس کی قیمت ادا کی اور اس کو اپنی جیب سے ادا فرمایا، نہ کسی سے ڈونیشن کی یا مدد کی درخواست کی۔ طے یہ پایا کہ اس جگہ کے اوپر مسجد تعمیر ہو۔ جب مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی تو صرف ایسا نہیں تھا کہ جس طریقے سے کہ آپ نے حکم دیا ہو اور حکم دینے کے بعد آپ خود جو ہے وہ الگ ہو کر کھڑے ہو گئے ہوں، یا سیریمونیسلی جو ہے وہ اس کام کے اندر شریک ہوں، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ جو ہے وہ کسی چیز کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے خود جو ہے جس طریقے سے لوگ کام کر رہے تھے اسی طریقے سے آپ باقاعدگی سے اس کام کے اندر شریک ہوئے، اور آپ نے یہاں پر یہ بتایا کہ یہاں پر وہ آپ اپنے لیے کسی بھی قسم کے ایک خاص حق کے قائل نہیں ہیں، اور اس پیغام کو اس وقت جو وہاں کے بڑے تھے، اشراف تھے، انہوں نے اچھی طریقے سے اسے درک کیا کہ اگر پیغمبر اپنے لیے کسی خاص مقام یا کسی خاص امتیاز کے قائل نہیں ہیں تو پھر کسی اور کے لیے کوئی خاص مقام یا خاص امتیاز نہیں ہے۔ یعنی اسلام کی نظر میں اگر کوئی اسلام کے لیے کام انجام پانا ہے تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے، سب کو مل کر اسلام کی خدمت کرنی ہے اور اسلام کے لیے خدمات انجام دینی ہے۔ اس معاشرے سازی کے عزیزان محترم 3 اہم مراحل ہیں کہ جسے پیغمبر اکرم نے بہت ہی خوبی سے ادا فرمایا۔ اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ اس معاشرے کے بنیادی اسٹرکچر کو تیار کرنا، اس کی بنیاد ڈالنا، اس کی پائیریزی کرنا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن قائم کیا جائے، کیونکہ اگر کسی معاشرے نے ترقی کی طرف بڑھنا ہے تو پہلی چیز کی جو بنیادی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر امنیت پائی جاتی ہو۔ جب پیغمبر اکرم مدینہ کے اندر تشریف لائے تو صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مدینہ کے تمام لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ ابھی بھی غیر مسلم تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہودیوں بھی موجود تھے کہ جن کے جو قلعے تھے وہ مدینہ کے اطراف میں اور مدینہ سے بالکل جڑے ہوئے تھے۔ یہ وہاں کی ایک ریالٹی تھے کہ جن کو نظر میں رکھنا ضروری تھا، اور ان کی بہرحال کچھ خصوصیات ہیں کہ جو وہاں پر بیان ہوئی ہیں کہ یہ صاحب ثروت تھے، کیونکہ یہ صاحب کتاب تھے اس لیے یہ وہاں کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سویلائز تھے، اور اس وقت یہ آؤٹر ورلڈ سے یعنی جزیرۃ العرب سے باہر بھی یہ کنیکٹڈ تھے، یعنی ان کے تعلقات اور ان کے رابطے موجود تھے۔ پیغمبر اکرم نے یہاں ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ یہ کس طریقے سے مدینہ میں ایک ساتھ باہمی طور پر زندگی گزاری جائے، کو ایگزسٹنس کا معاہدہ، کہ جس کے اندر یہ تھا کہ دشمنوں کے مقابلے میں ایک دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اس کے ذریعے سے جو امنیت جو پہلی شرط ہے معاشرے کی پروگریس کی، پیغمبر اکرم نے اس کو فراہم کرنے کی کوشش کی، اور یہ معاہدہ بہرحال تاریخ کے اندر موجود ہے، طویل معاہدہ ہے، جو شوق رکھتا ہے وہ جا کر اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ دوسرا کام اخوت اور برادری کو ایجاد کرنا، کہ جس کو ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک کو ایک کا بھائی بنایا۔ اس طریقے سے مثال کے طور پر کہ کسی فلانا قبیلے کے سردار کو ایک انتہائی بظاہر معمولی انسان کا بھائی بنایا، اور اس طریقے سے آقا اور غلام، اشراف اور قوم کے بڑے، اور وہ لوگ کہ جو بظاہر عام انسان تھے ان کو ایک صف کے اندر کھڑا کر دیا، اور اسلامی وحدت کے راستے کے اندر جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز ہیں
اس کو یوں عملی طور پر دور کیا۔ جس وقت مؤذن انتخاب کرنے کی باری آئی تو اس وقت بہت سارے اس طرح کے لوگ موجود تھے کہ جن کی آواز خوبصورت تھی، جو قوم و قبیلے کے اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے بڑے تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے ان سب کے مقابلے میں جناب بلال کو انتخاب فرمایا۔ جناب بلال کے انتخاب کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے بتایا کہ اسلام کے اندر جو معیار ہے وہ صرف اور صرف ایمان و اسلام، اور پھر اس کے راستے کے اندر فداکاری اور اس کے راستے کے اندر خدمات انجام دینا، یہ وہ ہے کہ جو اسلام کے اندر معیار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز معیار کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس اسلامی معاشرے کی یعنی پائریزی، اس کے بنیاد ڈالنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اس نظام کی حفاظت ہے، کیونکہ اگر اس نظام کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو جو دشمن ہیں وہ اس نظام کو ترقی کی طرف بڑھنے نہیں دیں گے۔ مدینہ کے اندر اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 5 اصلی دشمن ہیں کہ جو مسلمانوں کے سامنے موجود ہیں، کہ جن کا خطرہ فوری ہے اور اس سے مقابلہ اور اس کی روک تھام ضروری ہے۔ پہلا دشمن کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً یہ ضعیف دشمن ہے، لیکن بہرحال اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ ضعیف دشمن ایک موقع کے اوپر قوی ہو جائے اور اسلام کے لیے خطرہ بن سکے۔ یہ دشمن کون ہے؟ یہ دشمن وہ وحشی قبیلے ہیں کہ جو مدینہ کے اطراف میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے بیان ہوا کہ ان کا طرز زندگی لوٹ مار ہے، ان کی اصلاح ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی کہ تم آؤ اور مسلمان ہو جاؤ، اور جب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو پیغمبر اکرم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ایسے قبیلے موجود ہیں کہ جن کو صرف زور کی زبان یعنی تلوار کی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کے خطرے کو دور کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے وہاں پر مختلف سریے یعنی ایکسپیڈیشنز بھیجے۔ یہاں کہ البتہ کچھ ایسے قبائل یہاں پر موجود ہیں کہ جن کو صرف تلوار کی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نظر نہیں آتی، اس لیے پیغمبر اکرم نے ان کی طرف لشکر بھیجے، سریے بھیجے۔ سریے یعنی پیغمبر اکرم کے زمانے میں انجام پانے والی وہ جنگیں کہ جس کے اندر آپ خود شریک نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا گروہ وہ مکے کے سردار ہیں کہ جو اسلام کے بڑھنے سے، اس کی طاقت سے سخت خائف اور نالہ ہیں اور اسلام کو مٹانے کی فکر میں ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مکے کے اندر کوئی ایک مرکزی حکومت موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ایسے سردار تھے کہ جن کے بڑے قبیلے تھے، قدرت مند تھے، اور وہ سب مل کر مکے کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر دوستوں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی ان لیکچرز کو، کتاب کو آلٹرنیٹ یا اس کا نیم البدل نہ سمجھیں، کیونکہ کتاب کے اندر بے شمار باتیں بیان ہوئی ہیں اور یہاں پر اس مختصر سے وقت کے اندر تمام باتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس دشمن کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کہ اس طریقے سے اس خطرے کو بھی مسلمانوں سے پیغمبر اکرم نے دور فرمایا۔ تیسرے دشمن وہ یہودی قبیلے ہیں کہ جو مدینے کے اندر موجود تھے۔ وقتی طور پر یہ لوگ پیغمبر کے ساتھ رہنے پر، مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایگزسٹنس پہ راضی ہو گئے تھے، پیغمبر کے ساتھ معاہدے کے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ جس طریقے سے بیان ہوا، کیونکہ یہ لوگ صاحب کتاب تھے اس لیے زیادہ سویلائز تھے، اور اسی وجہ سے جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں ان کو اپنی باتوں سے زیادہ متاثر کرتے تھے، ان پر اثر انداز ہوتے تھے۔ یہ لوگوں کو اپنی باتوں کے ذریعے اسلام سے مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، غرض ہر طرح کی سازشیں اسلام کے خلاف انجام دیا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کے اس زمانے میں سب سے زیادہ آرگنائزڈ دشمن تھے۔ سب سے پہلے بنی قینقاع، انہوں نے خیانت کی، اپنے معاہدے کو نقض کیا، اور پیغمبر اکرم نے ان کو اس خیانت کی وجہ سے مدینے سے باہر نکال دیا۔
اور جو ان کا مال و متاع تھا وہ سب کے سب مسلمانوں کے تصرف میں آیا۔ دوسرا جو قبیلہ بنی نذیر، انہوں نے بھی خیانت کی اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے چند اسباب کو لے کر مدینے سے باہر نکل جائیں۔ تیسرا قبیلہ بنی قریظہ کے، جن کی خیانت سب سے بڑی ہے۔ جس وقت جنگ خندق پیش آئی تو مدینے کے اندر داخل ہونے کے دو راستے تھے۔ ایک وہ راستہ کہ جہاں پہ پیغمبر اکرم نے خندق کھودی اور وہاں سے دشمنوں کے حملے کو روکا، دوسرا ان کے قلعے اور ان کے محلے۔ ان کے ساتھ طے یہ پایا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی بھی دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے نہ صرف اپنے اس عہد کا پاس نہیں رکھا، بلکہ جا کر کفار کے ساتھ یہ سازش کی کہ ان قلعوں کی طرف سے یہ کفار اور یہ مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں، اور اگر یہ حملہ انجام پاتا تو یقیناً مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی اور ان کے پشت میں خنجر گھونپ دیا جاتا۔ پیغمبر اکرم کو جب اس بات کی خبر ملی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ٹیکٹک کے ذریعے کوشش یہ کی کہ کفار اور ان کے درمیان یعنی یہودیوں کے درمیان ایک سوء ظن پیش آئے، ایک دوسرے پر سے اعتماد اور ٹرسٹ ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو پلان ہے کہ مل کر حملہ کریں یہ فی الحال رک جائے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جیسے ہی جنگ خندق ختم ہوئی فوراً ہی یہ حکم دیا کہ اب ان کے قلعوں کی طرف چلو، یعنی نماز ظہر ادا کی اور پھر اس کے فوراً بعد کہا کہ اب حرکت کرو اور ہم نماز عصر ان کے قلعوں کے سامنے پڑھیں گے۔ ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور پھر اس کے حکم کے مطابق یہ پایا کہ ان کے جتنے جنگی مرد ہیں ان سب کو قتل کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خیانت بہت بڑی تھی اور یہ قابل اصلاح نہیں تھے۔ چوتھا دشمن عزیزان محترم منافقین ہیں، وہ لوگ کہ جو زبان سے ایمان لے کر آئے لیکن ان کا دل ایمان سے خالی تھا۔ یہ لوگ بھی دشمن کے ساتھ مل جانے کے لیے، اس سے ہاتھ ملانے کے لیے آمادہ رہتے تھے، لیکن یہودیوں کے ساتھ ان کا ایک فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ جیسے بیان کیا کہ یہودی جو تھے وہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ دشمن تھے، لیکن منافقین اگرچہ یہ بھی دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے راضی تھے، اسلام کے خلاف آمادہ رہتے تھے کہ کوئی بھی اگر خون سے ہو سکے تو اسلام کو نقصان پہنچائیں، لیکن یہ آرگنائزڈ نہیں تھے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کیا اور اکثر موقعوں پر اپنے عمل کے ذریعے انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دشمن آرگنائزڈ ہو اور ایک منظم طریقے سے اسلام کے خلاف حملہ آور ہو رہا ہو یا سازشیں کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر یہ دشمنی سے ذاتی حد تک ہو تو وہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے عمل کے ذریعے اس دشمنی کو دور کیا جائے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہو، اور اگر وہ اصلاح نہ بھی ہو سکیں تب بھی ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کیا جائے، کیونکہ یہ شخص اس کے باوجود کہ اپنے اندر اسلام کے لیے کینہ رکھتا ہے، اسلام کے لیے خاص نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ پانچواں دشمن عزیزان، بہت ہی اہم دشمن کہ جو ہر مسلمان، ہر مومن میرے اور آپ کے اندر بھی موجود ہے، وہ دشمن ہے ہمارا نفس، یعنی نفسانی خواہشات اور گناہوں اور لغزشوں کی طرف رغبت کہ جس کا زمینہ خود انسان اپنے عمل کے ذریعے فراہم کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس دشمن سے بھی سخت مقابلہ کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس دشمن سے مقابلہ تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ تزکیے اور تربیت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ جب ایک گروہ واپس آیا جہاد سے تو پیغمبر نے فرمایا کہ سلام ہو اس گروہ کے اوپر کہ جو جہاد اصغر کو انجام دے چکا اور اب جہاد اکبر کی باری ہے۔ سوال ہوا پیغمبر اکرم کیا اس جہاد سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ کہا ہاں، اور وہ جہاد ہے تمہارے نفس کے ساتھ جہاد۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہاں پہ اس کا مطلب صرف اور صرف منافقین نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ایک شخص مومن ہو لیکن اس کے دل کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہو، اور اگر اس مرض کا علاج نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ یہ مرض اتنا بڑھ جائے کہ ایمان کو انسان سے سلب کر لے۔ قرآن کہتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے برے کام انجام دیے ان کا نتیجہ یہ ہوا وہ ان برے کاموں کی وجہ سے
یہاں تک پہنچے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس اہم ذمہ داری کے اوپر، اس وظیفے کے اوپر عمل نہیں کیا، وہ کون سا اہم وظیفہ؟ یعنی خدا کے راستے میں انفاق، کیونکہ انہوں نے خدا سے وعدہ شکنی کی، اس کی بدولت ان کے دلوں کے اندر نفاق وجود میں آیا۔ دوستوں، جب بھی کبھی ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کسی انحراف کا شکار ہوا ہے تو وہ اسی دشمن کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو خارجی، جو بیرونی دشمن ہے وہ ممکن ہے کہ حملہ کرے، ممکن ہے کہ تباہی اور بربادی پھیلائے، لیکن بہرحال ایمان باقی رہتا ہے اور یہ پودا کسی اور جگہ سے سر بلند کرتا ہے اور ایک تناور درخت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اقبال اس بارے میں بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ لیکن یہ دشمن دوستو انسان کو اور مومنوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اس لیے اگر کبھی بھی مسلمانوں کو واقعاً شکست ہوئی ہے تو وہ اسی دشمن کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس دشمن کا بھی سخت مقابلہ کیا۔ خلاصہ یہ آج کی ہماری گفتگو کا کہ پیغمبر اکرم نے ہجرت کے بعد اسلامی معاشرے کی تشکیل کے کام کو پوری قوت اور قدرت کے ساتھ آغاز کیا، ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کیا، اور اس معاشرے کی تشکیل اور اس کے استحکام کے 3 مراحل، جس میں سے 2 مراحل کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلا مرحلہ اس نظام کی بنیاد ڈالنا، اس کے بیسک اسٹرکچر کو کھڑا کرنا، اور دوسرا مرحلہ اس نظام کی حفاظت علیہ السلام کی کسی ایک حدیث اور اس کے ترجمے سے کریں۔ اصول کافی باب قضاء حاجت مومن امام صادق سے روایت ہے، بکر ابن محمد روایت کرتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ۔ روایات کے اندر دوستوں جب بھی ابو عبداللہ استعمال ہوتا ہے یا ابا عبداللہ استعمال ہوتا ہے، اگر وہ کسی قرینے کے بغیر استعمال ہو تو اس سے مراد امام صادق علیہ السلام ہوتے ہیں، اگرچہ امام صادق اور امام حسین دونوں کی یہ مشترک کنیت ہے، یعنی امام حسین کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، لیکن روایات کے اندر اس سے مراد اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو امام صادق ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ما قضى مسلم لمسلم حاجة الا نهداه الله تبارک و تعالی علی ثوابک ولا عرض لک بدون الجنہ۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت، اس کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آواز دیتا ہے کہ علی ثواب ہو، کہ اس کا ثواب، اس کا اجر میرے اوپر ہے اور میں اس کے لیے جنت سے کمتر کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ محترم سامعین، کل تک ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم نے اسلامی معاشرے اور اس کی تشکیل کے لیے جو 3 مراحل درکار ہیں اس کو مدینہ کے اندر احسن طور پر انجام دیا۔ 2 مراحل آپ تک آپ کے سامنے پیش ہوئے کہ جو عبارت ہیں اس سے کہ اسلامی معاشرے کے ڈھانچے کو، اس کے بنیادی اسٹرکچر کو فراہم کرنا اور اس معاشرے کی، اس نظام کی حفاظت۔ تیسرا مرحلہ کہ انشاءاللہ جسے ہم آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ تیسرا مرحلہ وہ اہم مرحلہ ہے کہ اگر یہ مرحلہ انجام نہ پائے تو اب تک جو کچھ کوششیں کی گئی ہیں ان کے ضائع ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ یعنی اب تک جو زحمات اٹھائی گئی ہیں وہ سب اپنے مطلوب نتیجے تک نہیں پہنچائیں گی اگر یہ تیسرا مرحلہ انجام نہ پائے، یعنی کام نامکمل رہ جائے گا۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو غدیر خم میں انجام پایا۔ غدیر خم کے واقعے کا ہم مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اکرم جزیرۃ العرب کے تمام مسلمان یعنی مکے، مدینہ اور اس کے علاوہ دوسرے جگہوں پر رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور پیغمبر اکرم اس حج سے اسلامی تعلیمات اور اس کے معارف کو بیان کرنے کے لیے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ اسلام کے مسائل، سیاسی مسائل، اس کے اعتقادی مسائل، اخلاقی مسائل، عسکری مسائل، تمام چیزوں کو یہاں پر پیغمبر اکرم تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پہ پیغمبر اکرم سے 2 تقریریں نقل ہوئی ہیں۔
ایک تقریر وہ کہ جو مینا کے اندر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی، اور دوسری تقریر وہ کہ جو ایام تشریق یعنی 11 سے 13 ذی الحجہ کے درمیان پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی۔ ان دونوں تقریروں میں پیغمبر اکرم نے جن مسائل کو بیان کیا اس کے اندر ایک اہم مسئلہ جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ سیاسی مسائل ہیں، اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو حج کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں وہ کس حد تک پیغمبر کی سیرت سے دور ہے۔ پیغمبر اکرم نے ان دونوں تقریروں کے اندر جن مطالب کو بیان فرمایا وہ تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ سب سے پہلے جہاد کی بات کی کہ کفار کے ساتھ جہاد جاری رہے گا یہاں تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کی طرف بہت زیادہ تاکید فرمائی وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وحدت کو حفظ کرنا ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی آپس میں اختلاف نہیں رکھنا چاہیے بلکہ آپس میں ہمیشہ ایک جسد واحد کی طرح ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت کی جو اقدار جو ویلیوز تھی پیغمبر اکرم نے ان کی نفی فرمائی اور کہا کہ یہ جتنی اقدار ہیں ان کو میں اپنے قدموں کے تلے رونتا ہوں۔ فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی کے اوپر، کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ فوقیت اور برتری کا تنہا معیار، تنہا ملاک تقوی الہی ہے۔ اس کے بعد جو زمانے جاہلیت سے ربا اور سود جو چلتا آ رہا تھا اس کی نفی فرمائی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں لوگوں کو قرضے دیے تھے اور آج بھی وہ اپنے اس قرضے، اس پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر سود کے طلبگار تھے۔ پیغمبر اکرم نے اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ میں اس سود کو مسلمانوں کے اوپر سے اٹھاتا ہوں، اور سب سے پہلے جس سود کو اٹھایا وہ آپ کے چچا جناب عباس کا سود تھا۔ فرمایا الا وان کل الربا من الجاہلیہ فہو تحت قدمی ہاتین، کہ زمانے جاہلیت کے جتنے ربا ہیں، جتنے سود ہیں وہ میرے ان دو پیروں کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا کہ وہ حاکموں کی مدد کریں حکومت کے باب میں، اور خیر خواہانہ طور پر اپنی نظر کو ان کے سامنے بیان کریں، یعنی سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو بے دخل نہ رکھیں بلکہ اس کے اندر وارد ہوں اور سیاست کے اندر مداخلت کریں، نہ اس منفی معنی میں کہ جو استعمال ہوتا ہے مداخلت، یعنی یہ کہ اس کے اندر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس کے بعد حدیث ثقلین کو بیان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے ساتھ ملا کر اشارہ کیا کہ یہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت اس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ایک ساتھ ہم وزن ہیں۔ اس طریقے سے اشارہ نہیں کیا کہ کیونکہ اس کے اندر ایک انگلی چھوٹی اور ایک انگلی بڑی ہے، بلکہ کہا نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے کف ہیں۔ اس کے بعد جب یہاں سے آپ نے کوچ فرمایا مکے سے تو اس مقام پر جہاں پر پہنچے کہ جہاں پر مدینے اور یمن کی طرف جانے والے لوگوں کے راستے الگ ہوتے تھے، غدیر خم کی جگہ کے اوپر، وہاں پہ تمام قافلوں کو روکا، اور جو نقل ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ اس وقت گرمی کا عالم یہ تھا کہ اگر گوشت کو زمین پر ڈال دیا جائے تو وہ پک جاتا ہے۔ اتنی سخت گرمی میں پیغمبر اکرم نے لوگوں کو روکا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، پیچھے رہنے والوں کے انتظار کیا کہ وہ ساتھ ملحق ہو سکیں۔ پالان شتر کا ممبر تیار ہوا اور آپ نے مولا کائنات کے ہاتھ کو بلند کر کے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جو کام کو اپنے نتیجے تک پہنچانے کے لیے لازمی ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کا استحکام اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرنا، کہ اگر یہ انجام نہ پائے تو اب تک جو کام کیا جا چکا ہے وہ نامکمل رہے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم نے اگرچہ عرب کے اس جاہل معاشرے کو ایک ترقی کی طرف گامزن معاشرے کے اندر تبدیل کر دیا ہے، لیکن ابھی تک زمانے جاہلیت کے جو تعصبات ہیں، جو اس کی فکر ہے،
وہ کاملاً محو نہیں ہوئی ہے، بلکہ ابھی بھی اس کے کچھ بقایا جات دلوں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے دوسری طرف یہ ہے کہ تمام مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو صدر اسلام کے وہ مسلمان کے جنہوں نے تمام سختیوں کو اور مصیبتوں کو جھیلا اور ان سختیوں اور مصیبتوں سے گزر کر مکمل خالص ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان وہ ہیں کہ جو ابھی 1 سال پہلے 2 سال پہلے چند مہینے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، اور ان کے اسلام لانے میں ایک طرف اسلام کی اٹریکشن، اس کی کشش، اور دوسری طرف اسلام کی عسکری طاقت یعنی اس کی فوجی طاقت، اس کا بھی اثر ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ایک طویل مدت کے اندر ان کی تربیت کی جائے اور ان کے اندر جو جاہلیت کی اقدار موجود ہے، جو فکر اور جو احساسات موجود ہیں، اس کو پاک کیا جائے۔ اسی لیے اگر یہاں پر کوئی ایک ایسا لاہ عمل پیش نہیں کیا جائے کہ وہ لاہ عمل کہ جو مستقبل کے بارے میں ہو، کہ جو تدریجی طور پر گریجولی ان کی تربیت کر سکے، تو یہ کام ناقص ہے۔ اسی لیے جب پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو اپنے بعد رہنما کے طور پر نصب فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یعنی یہ جو اسلام کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت یعنی کیا؟ یعنی ہدایت کی نعمت، یعنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی نعمت۔ یہ نعمت اسی وقت کامل ہوتی ہے کہ جب آئندہ کا لاہ عمل اور آئندہ کی راہ کا نقشہ واضح ہو، اور یہ نقشہ اور یہ لاہ عمل پیغمبر اکرم نے غدیر کے دن پیش کیا۔ غدیر کے دن یعنی اس معاشرے کی زمام کو اس شخص کے ہاتھ میں دینا کہ جو اس معاشرے کو سب سے بہتر طریقے سے اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھا سکتا ہے۔ امامت یعنی یہی، امامت یعنی اسلامی معاشرے کی رہبری کا ایک ایسا ماڈل، ایک ایسا طریقہ کہ جو دوسرے تمام طریقوں پر برتری اور فوقیت رکھتا ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے کی زمام، اس کی حکومت اس شخص کے ہاتھ میں ہو کہ جو مولائے کائنات جیسی صفات کا حامل ہو، جس کا دل ہدایت الہی سے سرشار ہو، دین کو عمیقاً جانتا ہو، اپنے نفس و مکمل حاوی ہو اور انسانوں کی ہدایت کے لیے حریص ہو۔ امامت شیعوں کے نزدیک فقط سیاسی رہبری، یعنی اگر ہم اس کو کہیں فقط پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، بلکہ جو سیاسی حاکم ہے وہی دینی حاکم بھی ہے اور وہی تربیت کا ذمہ دار بھی ہے۔ یعنی اسی حاکم سے امید یہ ہے کہ وہ دین کو دوسروں سے بہتر جانتا ہو اور دین کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر سب سے بہتر طور پر نافذ کر سکتا ہو، اس کو بیان کر سکتا ہو، اور لوگوں کی روحی تہذیب کے کام کو بھی سب سے بہتر طور پر انجام دے سکتا ہو۔ یہ تصور کیوں ہے؟ کیوں جو اسلام یعنی شیعوں کے نزدیک جو ماڈل ہے اس کے اندر حاکم کو ان 2 صفات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کہ وہ سیاسی حاکم ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فکری اور دینی رہبری اور اخلاقی رہبری بھی اس کے اندر جمع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم سامعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو سعادت کا نسخہ پیش کیا ہے، جو پلان پیش کیا ہے، اس کے اندر ان تینوں پہلوؤں کے اندر فرق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ اتنا کمپریہنسو ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ ان کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اسی لیے جو امامت یعنی اسلامی معاشرے کا جو حاکم ہو، اس کو بھی ان تینوں پہلوؤں کے اوپر، ان تینوں پہلوؤں کا حامل ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امامت کے اندر یعنی امام کے اندر کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، اس کے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کتنی زیادہ خصوصیات ہیں اور کتنی زیادہ پھیلی ہوئی خصوصیات ہیں، اسی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو امام ہے وہ خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیے۔ یہاں پر جان محترم مصنف غدیر کے ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ جو بہت ہی دلچسپ ہے، اور وہ غدیر کا عمومی اور مشترک پہلو ہے، یعنی ایسا پہلو کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے اور صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ مولا کائنات کو بے عنوان خلیفہ بلا فصل نصب کرنا، یہ غدیر کا وہ پہلو ہے کہ جو شیعوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی امامت کے باب میں شیعہ جو دلائل پیش کرتے ہیں اس کے اندر ایک اہم دلیل یہی واقع غدیر ہے۔ لیکن اگر ہم فرض کریں، اس عمومی پہلو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اگر ہم یہ فرض کریں کہ اگر پیغمبر اکرم
بلا فصل خلافت کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے. یہاں پہ فارسی میں کہتے ہیں کہ فرض محال کے محال نہیں، یعنی ایک ایسی چیز کہ جو محال ہو اس کا فرض محال نہیں ہے، اس کو تصور کیا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ پیغمبر اکرم اس کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، تب بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم یہاں پر مولا کائنات اور مسلمانوں کے درمیان گہرے رابطے کو ضرور بیان کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ واقعہ غدیر پیش آیا. اگر کوئی حدیث تواتر کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ یہی غدیر کی حدیث ہے کہ جس کے اندر من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ وہ حدیث ہے کہ جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور اس کو نقل کرنے والے تمام مسلمان ہیں، یعنی فقط اہل تشیعوں کی کتابوں میں چیز نقل نہیں ہوئی ہے بلکہ تمام فرقوں نے اس کو نقل کیا ہے. تو حتماً یہ اعلان ہوا، پیغمبر اکرم نے حتماً یہ حدیث بیان کی کہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو اگر پیغمبر اکرم خلافت بلا فصل کو بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، تب بھی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ مولا کائنات سے ساتھ اپنے رابطے کو مستحکم کریں. کیوں مستحکم کریں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اور اس کی علت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی نظر سے انسان کامل کو تمام دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یعنی اگر تم اسلام کے انسان کامل کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھو. یعنی اسلام کی تربیت کا ہدف ایسے انسان کو وجود میں لانا ہے، اور نہ صرف اس زمانے کے انسان بلکہ آئندہ نسلوں تک کے لیے بھی مولا کائنات کو اسلام کے انسان کامل کے طور پر پیش کیا. ایسا انسان کہ جس کا تقوی، جس کی طہارت، جس کی عبودیت، جس کی شجاعت، جس کے ایثار، جس کی قربانی تمام مسلمانوں کے لیے روشن اور واضح ہے. اور اب ضروری یہ ہے کہ ہر دور کے مسلمان مولا کائنات اور خاندان نبوت کے ساتھ اپنے قلبی، فکری، اعتقادی اور ان سب سے بڑھ کر عملی رابطے کو مستحکم کریں. پیغمبر اکرم نے جس طریقے سے ہم نے بیان کیا کہ حدیث ثقلین کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ میرے اہل بیت قرآن کے ہمراہ ہیں، اور میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ اس طریقے سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ہم وزن ہیں. یہاں پہ پیغمبر اکرم نے قرآن کی تحریف کے مسئلے کو بھی واضح کیا کہ اگر قرآن کے اندر تحریف کی جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے. البتہ یہاں پر میں یہ بیان کر دوں کہ یہاں تحریف سے مراد لفظی تحریف نہیں ہے، کیونکہ لفظی تحریف کا وعدہ خدا نے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگرچہ بعض دفعہ یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم قرآن کے اندر تحریف کے قائل ہیں، لیکن ہم قرآن کے اندر کسی بھی قسم کی لفظی تحریف کے قائل نہیں ہیں. البتہ قرآن کی تحریف کی ایک قسم اور ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کے معنی کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جو قرآن کا اصلی ہدف ہے وہ چھپ جائے اور جو اس کا اصلی منظور ہے وہ بیان نہ ہو سکے. پہلی تقریر کے اندر کہ جو تمہیدی گفتگو کی تھی اس کے اندر بیان کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو نمرودی ماہیت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ابراہیمی لباس پہننا چاہتے ہیں، یعنی وہ ظالم حکمران کہ جو پیغمبر کی جانشینی کے عنوان سے اس مسند حکومت کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ اسلام ان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے مجبور ہیں وہ، کیونکہ اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس عنوان سے وہ اس مسند کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ خود عنوان اسلامی عنوان ہے، یعنی پیغمبر کی جانشینی. اس لیے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. بس پھر کیا کریں؟ اس لیے وہ مجبور ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف کریں، یعنی اس کے معنی کو اس طریقے سے بیان کریں کہ اصلی معنی بیان نہ ہو سکے. اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم قرآن کے اصلی معنی کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو میرے خاندان سے لو، اس کو مولا کائنات سے لو. یعنی تمام مسلمان ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امیر المومنین اور خاندان نبوت سے اپنے دین کو اور دینی معارف کو حاصل کریں، اگرچہ وہ خلافت بلا فصل امیر المومنین کے اوپر ایمان نہ بھی رکھتے ہوں. کیونکہ اگر مولا کائنات کو کوئی بھی خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا تب بھی یہ مانتا ہے کہ بالآخر مولا کائنات
خلافت تک پہنچے، یا خلافت بلا فصل یا بالآخر بہرحال آخر میں مسند خلافت۔ تو اس جہت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ غدیر کا وہ پہلو ہے کہ جو مشترک پہلو ہے، جو تمام مسلمانوں کو اس کی طرف بلاتا ہے کہ تمام مسلمان آئیں اور آ کر مولا کائنات سے اور خاندان نبوت سے اپنے رابطے کو برقرار کریں۔ اور یہ سب سے بڑا رمز اور راز ہے مسلمانوں کے اندر وحدت کا، یعنی وحدت کس محور پر؟ وحدت پیغمبر اکرم کے محور پر، وحدت مولا کائنات اور خاندان نبوت کے محور پر۔ یہاں تک ہم نے پیغمبر کے اس دور کا مختصر جائزہ لیا، پیغمبر اکرم کی خدمات، آپ کی کوششوں اور مجاہدت کو ہم نے دیکھا، ایک سرسری نظر اس کے اوپر ڈالی۔ اگرچہ اس باب میں جو کچھ بھی بیان کیا جائے کبھی بھی وہ مطلب کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر پیغمبر کے اکرم کے دور کو ہم اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے جلسات سے ہم باب نبوت کے اندر داخل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔